الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حاضرین محترم، الحمدللہ ماہانہ درس قرآن مجید کی یہ بابرکت محفل سجی ہوئی ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس سے پچھلی جو نشست منعقد ہوئی تھی اس کا موضوع تھا طہارت کے شرعی مسائل، پاکیزگی کے شرعی مسائل، اور اس گفتگو میں جو بھی مسائل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے وضو اور غسل کے حوالے سے، یقیناً ان میں بہت سی باتیں باقی تھیں، تو اس میں ہم نے آخر میں یہی کہا تھا کہ اس موضوع کو مزید آگے انشاءاللہ جاری رکھنا ہے، اور ایک اور نشست جو اگلی ہے وہ اسی عنوان پہ رکھیں گے۔ تو اس لیے آج کی اس محفل اور نشست کا عنوان بھی وہی ہے، یعنی طہارت اور پاکیزگی کے شرعی مسائل ہیں۔ اس لیے میں نے آیت بھی وہی پڑھی ہے جو پچھلے درس میں پڑھی تھی، تاکہ وہ کچھ باتیں یاد دہانی بھی ہو جائیں، تاکہ وہ ربط بھی ہو جائے ذہن کا پچھلے درس کے ساتھ۔ اگرچہ ریکارڈنگ ہوتی ہے اور اس کو آپ حضرات معلوم کر کے اس کا جو لنک ہے اس کو سنا کریں۔ شرعی مسائل ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو وقتی طور پہ چونکہ ایک ماحول بنا ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل ذہن میں رہیں گی یہ باتیں، مگر پھر ہم جب اپنی زندگی میں مشغول ہوتے ہیں، اپنے کاموں میں جاتے ہیں، تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک ایک مسئلہ ذہن سے سرکنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ غلط فہمی میں بلکہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہوتے 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 وہ کچھ کا کچھ ذہن میں خلاصہ رہ جاتا ہے، اور وہ بھی ادھورا ناقص سا خلاصہ ہوتا ہے، اور پھر جس وقت ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اب ہمیں پوری طرح وہ بات جو فرض کریں گے اس وقت تھی وہ بالکل اسی طرح باقی نہیں رہتی۔ اس لیے وہ جو فیس بک کے ذریعے سے یہ ساری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کا لنک آپ معلوم کر کے اس کو وقتاً فوقتاً سنا کریں، اکیلے میں سنا کریں توجہ سے، تاکہ وہ بات آپ کو دوبارہ سے ذہن میں تازہ ہو جائے، مسئلہ جو بتایا گیا ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ کیونکہ ذرا سی بے توجہ، یہ شرعی مسائل کا جو درس ہوتا ہے اس میں ذرا سی ذہن آپ کا ادھر ادھر ہوا یا بے توجہی ہوئی تو وہ مسئلہ آپ کا غلط فہمی میں تبدیل ہوگا دماغ میں، اور پھر وہ کچھ کا کچھ بن جائے گا۔ جیسے وہ ایک آدمی جو ہے وہ کوئی مولوی صاحب کا درس سن کر آیا اور اس نے گھر پہ آ کے بتایا کہ یہ دودھ جو ہے حرام ہے، تو گھر والے پریشان ہوئے کہ دودھ جو ہے وہ روز پیتے ہیں، ہم لوگ سب پیتے ہیں، تو اب یہ مولوی صاحب نے کیسے بتا دیا کہ دودھ حرام ہے؟ تو بہرحال یہ تو پوری اعتماد اور یقین کے ساتھ سب کو کہا کہ دودھ حرام ہے۔ بہرحال گھر والوں نے سوچا کہ ہم مولوی صاحب سے خود بھی پوچھ لیں کہ آپ نے کیا درس میں فرمایا کہ ہمارے جو گھر کے افراد ہیں یہ تشویش میں۔ تو پتہ چلا کہ مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی وہ میں سود حرام کہا تھا، میں نے یہ تھوڑا سو رہا ہوگا درس میں، تو اس نے گھر پہ بتایا کہ دودھ حرام ہے۔ تو ظاہر ہے وہ سود اور دودھ لفظ قریب قریب ہے، تو یا تو کبھی نیند کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا پھر غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ شرعی مسائل کے ساتھ اور شرعی مسائل کے درس میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ آپ حضرات اس کو یہ میری ایک سمجھ لیں کہ مشورہ بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اس کو ضرور دوبارہ سنیے گا۔ اس سے پچھلے جو درس ہوئے ہیں ان کو بھی سنیں، تاکہ آپ کو ذہن میں تازہ ہوتا رہے اور مسائل آپ کو یاد ہو جائیں،
اور آپ کی جو کوئی بھی ہماری آپ کی غلط فہمی ہے وہ دور ہوتی رہے. پھر اپنے گھر والوں کو سنا دیں، کیونکہ میں نے ذکر کیا تھا کہ خواتین کا بھی ان مسائل کو سننا ضروری ہے. تو جب تک خواتین کا یہاں باقاعدہ انتظام ابھی نہیں ہے تو تب تک آپ اس کے ذریعے سے ان تک یہ پہنچا دیں تاکہ وہ بھی سنیں، کیونکہ بہت سی باتوں میں خواتین دور رہ جاتی ہیں. مرد حضرات پھر بھی مساجد میں آتے جاتے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو اجتماعات ملتے رہتے ہیں، تو وہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں. اور خواتین میں ان کی بنسبت بہت زیادہ دوری رہ جاتی ہے. تو ان میں تو اچھا، پھر خواتین کا آپ کو پتہ ہے کہ غلط فہمیاں بھی بڑی تیزی سے پھیلتی ہیں. وہ جی نانی نے یہ کہا تھا تو دادی نے یہ بتایا تھا مجھے، وہ نانی دادی سے دین سیکھ رہی ہوتی ہیں. مردوں میں بھی اس طرح کی غلطیاں ہیں، ایک دوسرے سے دین سیکھتے رہتے ہیں ہم لوگ آپس میں. مثال کے طور پر ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے وضو جو ہے وہ باقاعدہ شرعی جو اس کے سورس ہے، مطلب علماء ہیں، اہل دین ہیں. ہم میں بہت کم لوگ، یہ نہیں آپ 100,000 لوگوں کے مجمع میں بھی آپ سروے کریں تو آپ کو بہت تھوڑے لوگ ملیں گے جنہوں نے جو شریعہ کا جو سورس ہوتا ہے جیسے علماء ہے یا باقاعدہ کوئی پراپر درس ہے وہاں پر وضو سیکھا ہو. آپ کو 95 یا 99% لوگ ملیں گے، ان سے آپ پوچھیں وضو کہاں سے سیکھا، کہیں گے وضو خانے پہ سیکھا ہے. مطلب ایک دوسرے سے دیکھ کے سیکھا ہے. میں نے دیکھا لوگوں کو وضو کرتے ہوئے تو میں نے سیکھ لیا. زیادہ زیادہ کبھی مدرسے میں چھوٹے موٹے اگر کسی مدرسے میں قرآن شریف قاری صاحب سے پڑھا ہو تو وہ وضو کے 4 فرض پڑھا دیے انہوں نے. لیکن پراپر طریقہ ہم باقاعدہ نا اپنا وضو چیک کراتے ہیں کسی کو. ہم نہیں اس بات کو ذہن میں لاتے کہ ہم اپنا وضو بھی کسی کو کر کے دکھائیں، کسی صاحب علم کو بتائیں. یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی وضو کی. پھر اسی طریقے سے کپڑوں کے پاکیزگی ناپاکی کے مسائل، بہت سے شرمندہ یعنی شرم کی وجہ سے نہیں پوچھتے، ایسے بھی معاملات ہیں. بہت سے نوجوان ہیں مثال کے طور پر کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، غسل کا مسئلہ ہو گیا، رات میں سوئے صبح اٹھے کوئی ناپاکی پائی گئی. اب وہ بس ظاہر ہے ان کو شرم آ رہی، کس سے پوچھیں. وہ بس ٹھیک ہے پھر چھوڑیں، اللہ جی اللہ معاف کرنے والا ہے. ان کے دل میں اگلا خیال پھر آتا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ شریعت نہ سیکھو اور اللہ معاف کرنے والا ہے، بس یہ کہتے رہو تو ساری معافیاں مل جائیں گی آپ. اچھا یہ تو پھر بھی ان نوجوانوں کا مسئلہ ہے جو دوستوں میں اور مسجدوں میں آتے جاتے رہتے ہیں، وہ بھی شرماتے. اب آپ سوچیں کہ جو گھروں میں بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ خواتین کے تو ناپاکی کے مسائل مردوں سے بھی زیادہ ہیں. ان کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں ناپاکی کے، حیض و نفاس ہے، پھر غسل بھی ہے، وہ کس سے پوچھیں. ان کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ شرم و حیا کے معاملات سب سے زیادہ ہیں. تو انہوں نے تو گھر میں بھی کسی سے نہیں کہنا ہے، باہر تو دور کی بات رہی. تو وہ تو پتہ نہیں پھر کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں اور کیسے بس عجیب و غریب صورتحال ہے قوم میں. شرعی حوالے سے کہہ رہا ہوں، باقی ذہانت کے تو کیا ہی کہنے، ہر معاملے میں ہم ذہین ہیں، ہر معاملے میں دماغ ہمارے بڑے چلتے ہیں، سب چیزیں ہم دنیا جہان کی موبائل کلک کر کے جانتے ہیں. لیکن شریعت کا معاملہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے ابو سے سیکھا، ایک نے دادا سے سیکھا، ایک نے نانی سے سیکھا ہے، وضو خانے پہ وضو سیکھ لیا ہے، آتے جاتے چلتے پھرتے دین سیکھ لیا. اور اچھا اس پہ اتفاق یہ کہ اسی پہ ہم نے اکتفا بھی کر لیا ہے، ہم اس پہ خوش بھی مطمئن ہیں کہ بس اتنا ہی دین کافی ہے جتنا ہم نے چلتے پھرتے لوگوں سے سیکھ لیا ہے. اس کے نتیجے میں معاشرے میں ایسی غلطیاں ہیں، ایسی مطلب غلط فہمیاں ہیں اور شرعی بنیادی روزمرہ کے مسائل میں ہیں کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ایسی بڑی بڑی غلطیاں ہیں. یعنی کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا شرعی طور پر غسل بھی نہیں اترتا، وہ ناپاکی میں پڑے رہتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کی باریکیاں کیا ہیں. جیسے ہم نے کچھ باریکیاں پچھلے درس میں بتائی تھیں. تو ان 1-2 باتوں کا بس میں دوبارہ اعادہ کر کے ریپیٹ کر رہا ہوں، ورنہ تو ساری ریکارڈنگ محفوظ ہے، اس کو سنیے گا آپ لوگ. میں صرف اس لیے تاکہ آیت تبرکن جو پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی وضاحت دوبارہ ہو جائے، پھر جو آج کے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ بیان کر کے پھر محفل اختتام پر ہوگی انشاءاللہ. ارشاد فرمایا کہ آیت نمبر 6 ہے، یہ سورہ مائدہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ. اچھا یہ آیت میں نے اس لیے تلاوت کی ہے، پچھلی دفعہ بھی بات بتائی تھی کہ یہ آیت طہارت کے حوالے سے بہت جامع آیت ہے، کیونکہ اس کے اندر طہارت کی جو 3 بڑی اقسام ہیں نا وہ تینوں اندر آ گئی ہیں. یعنی وضو، غسل اور تیمم، کہ پانی نہ ملے یا کوئی بہت بیمار ہے یا بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو تیمم کرے مٹی سے، پاک مٹی سے، وہ بھی اس میں اندر بیان کر دیا اسی آیت میں. غسل بھی اسی میں اللہ نے بیان کر دیا، وضو بھی اسی میں بیان کر دیا. یہ آیت اس لیے بہت جامع ہے اور ہمارے ٹاپک کے اعتبار سے ہمارے لیے بہت ہی ریلیونٹ آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو،
فغسلوا وجوہکم، یہ وضو کے 4 فرض اللہ نے بتائے، یہ کم سے کم اتنا تو ہمیں یاد ہونا چاہیے. باقی جو کچھ ہم وضو میں کرتے ہیں وہ سنتیں ہیں یا مستحبات ہیں، یہ فرض جو ہے 4 چیزیں ہیں. فرمایا فغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، مکمل اچھے طریقے سے دھونا ضروری ہے، جس کی پچھلی دفعہ میں ہم نے تمام حدیں بتائی ہیں. داڑھی کا حکم بتایا، پھر کہاں سے کہاں تک ہے، اوپر پیشانی کے بالوں سے لے کر، اور جگہ خشک رہ جائے تو کیا حکم ہے، اس کی باریکیاں سب بتا چکے ہیں. یہ صرف میں دہرا رہا ہوں. وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو دھو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں سمیت. ٹھیک ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت بتائی گئی کہ جنہوں نے فرمایا کہ یہ امت قیامت کے دن پکاری جائے گی خاص لقب سے، خاص نام سے، غر محجل، یعنی کہ میری امت فرمایا پہچانی جائے گی اعضائے وضو کی چمک سے پہچانی جائے گی قیامت کے دن. فرمایا جس سے ہو سکے چمک میں اضافہ کریں، یعنی کہ اچھی طرح ہاتھ کو دھوئیں. جیسے کونی تک اللہ نے فرمایا تو تھوڑا سا اور اوپر تک دھو لیں، آپ بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا کچھ اوپر تک، 1-2 انچ 3 انچ اوپر تک دھو لیں، تاکہ اس سے ایک تو کنفرم ہو جائے گا کہ کونی تو بہرحال دھل گئی ہے، اور دوسرا چمک میں بھی اضافہ ہو جائے گا، یعنی قیامت کے دن میری امت اس سے پہچانی جائے گی. اور تیسرا جو فرض ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کر. تو سنت تو یہ کہ پورے سر کا اچھے طریقے سے مسح کیا جائے. ٹھیک ہے. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں تک، یعنی ٹخنوں سمیت تھوڑا اوپر تک دھو لیں آپ، تاکہ وہ کنفرم بھی ہو جائے گا اور اوپر اضافے کے ساتھ دھونے کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا. اچھا ایک بات یہ ہے، پچھلی دفعہ بھی شاید بتائی کہ سردی کا موسم ہے تو خشکی ہوتی رہتی ہے، اس لیے ساری سرسری پانی بہانا کافی نہیں ہوگا. بہت دفعہ پانی گزر جائے گا اور وہ ٹھہرے گا بھی نہیں، اور بہت سی جگہ خشک رہ جائے گی سردی کی وجہ سے. خشکی جگہ جگہ ہوتی ہے، کبھی باڈی پر تو جلد پر، تو اس لیے اس میں تھوڑا سا پانی کو ملنا چاہیے. پانی ذرا وضو اچھا والا کرنا چاہیے سردی کے موسم میں. گرم پانی میسر ہو تو پھر آسانی زیادہ ہوتی ہے، پانی اچھی طرح اس پہ لگ جاتا ہے جلد. ٹھنڈا پانی جیسے ہوتا ہے، بعض لوگوں کو گرم پانی میسر نہیں ہوتا یا اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، تو وہ جلدی جلدی ٹھنڈے سے کر لیتے ہیں کہ بہت دیر انتظار کرنا پڑے گا. کافی سارا پانی جب ضائع کرتے ہیں تو پھر گرم آتا ہے پیچھے سے، ایسا بھی ہوتا ہے سردی میں. تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑی سی پانی کو اسٹور کر لیں، تاکہ وہ پانی کا اسراف بھی اصل میں منع ہے شرعی طور پر. یہ جو لوگ ہمارے یہاں بیسنوں پہ پانی کھول کے اس کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، با ادب با ملاحظہ کہ اب پانی اچھا خاصا گرتا ہے فجر میں خاص طور پر، اور وہ پھر ظاہر ہے کہ پائپ لائن میں پھر گرم پانی اس کے بعد آتا ہے. تو اب یہ جو اتنی دیر تک گر رہا ہے نا، یہ اسراف ہے. اس کو برتن رکھیں آپ اس کے نیچے، اس کو اسٹور کریں پانی کو، بعد میں پھر کسی وقت کسی کام میں لائیں اس کو. لیکن یہ اس طرح نلکا کھول دینا مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ آپ ایک گرم پانی کے لیے ایک گناہ کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں اس حوالے سے سوچنا چاہیے، گھر والوں کو بھی یہ بات بتائیں. بہرحال اگر ٹھنڈے پانی سے کوئی کر رہا ہے وضو تو پھر وہ جلد پہ خشکی ہے، سردی کا موسم ہے، تو تھوڑا سا پانی ملنا چاہیے، تاکہ وہ، بلکہ ایک مستحب عمل یہ ہے، ہمارے کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے سب جگہ، کہ وضو کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہاتھوں کو گیلا کر کے اپنے اعضاء پہ ایسے تیل کی طرح ملے. تھوڑا سا سردی تو لگے گی تھوڑی، لیکن ثواب بہت ہے، وضو اچھا ہو جائے گا بعد میں، کیونکہ آپ کی جلد ہے تھوڑی نرم ہو جائے گی، تھوڑی آپ کے موافق ہو جائے گی، بال اور یہ جو سردی کی وجہ سے کڑک پن ہوتا ہے وہ سب صحیح ہو جائے گا. یہ ملنا بھی سنت ہے، یعنی روایتوں کے اندر اس کو باقاعدہ کتابوں میں ذکر کیا گیا. تو تھوڑی دیر تک اپنے اعضاء پہ ہلکا ہاتھ گیلا کر کے پھر اس کو ملیں، تاکہ آپ کی جلد صحیح ہو جائے، پھر آپ وضو بنائیے. ورنہ وضو کے دوران اچھی طرح پانی گزارنا ہوگا، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے. اچھا کونیوں پر پانی پہنچانا بہت احتیاط چاہیے، ایڑیوں کی طرف پانی کی جو سائڈیں ہوتی ہیں اعضاء کی، جو ہمارے فرنٹ سے چھپی ہوئی، تو وہ ذرا وہاں پر پانی بعض اوقات نہیں پہنچ پاتا. ہم جلدی میں بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی، یا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وضو خانے پر باتیں بھی آپ کو پتہ ہے عام سی بات ہے یہ، تو اس کی وجہ سے دھیان وضو پہ نہیں ہوتا بلکہ باتوں میں ہوتا ہے، تو اب وہ جگہ خشک رہ جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاص طور پہ ایڑیوں کا ذکر فرمایا، خشک ایڑیاں فرمایا کہ اس کے لیے جہنم کی سزا ہے. یہ بھی حدیث ہے، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، دوزخ کی وعید ہے خشک ایڑیوں کے لیے. اب اندازہ فرمانے نا، ایڑیوں کا ذکر کر کے مثال دی حضور نے کہ جہاں جہاں مطلب خشکی رہ جائے گی. تو اس لیے سردی میں بھی اور گرمی میں بھی وضو بہت احتیاط سے کریں، اچھا وضو بنائیے تاکہ اچھی نماز ادا کر سکیں. اچھا اب آگے آئیے، اگلی جو آیت کا اگلا حصہ ہے اس میں غسل کا ذکر ہے. فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تمہیں ناپاکی لگی ہوئی ہے، جنابت ہے، یہ ناپاکی کا مطلب ہے غسل فرض ہو جائے. ٹھیک ہے، خواہ وہ جاگتے میں ہو جائے، ٹھیک ہے، جیسا کہ کوئی عمل زوجیت کے ذریعے ہوا، یا کوئی اس طرح اخراج ہو گیا کسی کو. اب آج کل نوجوانوں میں ایسی غلط چیزیں عام ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت سے نوجوان تو شرم کی وجہ سے وہی بات جو میں نے بتائی پوچھتے نہیں ہیں،
اور موبائل پہ غلط غلط چیزیں دیکھتے ہیں، پھر ان کے ساتھ بہت سے ناپاکی کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، اور مسائل سیکھتے تک نہیں، پوچھتے تک نہیں، صرف موبائل پہ جو کچھ آ رہا ہے اس میں ڈوبے جا رہے ہیں، اور بے حیائی کو جگہ دے رہے ہیں اپنے دلوں میں، یعنی ظاہراً بھی ناپاک ہو رہے ہیں، اندر سے دماغی طور پہ بھی ناپاک ہو رہے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ محبت رسول بھی ہو، چاہتے ہیں کہ جناب علی ہماری بخشش بھی ہو جائے۔ یہ ہمیں جان چھڑانی ہوگی ان فحاشیوں سے، بے حیائیوں سے، جس نے ہمیں، ان یہود و نصارہ نے ہمیں اتنا ناپاک کر دیا، معاشرے کو اتنا گندا کر دیا کہ بچے بچے کے ہاتھ میں، مطلب یہ کہ بچہ جناب علی کمبل میں اوڑھ کے لپیٹ کے لیٹا سویا ہوا ہے، بظاہر ماں باپ کو چکما دے کر، اور اندر کیا کچھ جہان آباد ہے، اور وہ کہاں کہاں گھوم پھر رہا ہے، سائٹوں پہ جا رہا ہے، وہ ماں باپ کو پرواہ کوئی نہیں ہے جی۔ ماں باپ کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ جن ماں باپ نے ان بچوں کو اس نام پر کہ جناب جی ہمارے بچوں کے پاس بھی ساری سہولتیں ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کے پاس بھی نئی نئی چیزیں ہونی چاہیے، تو قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ تکاثر میں، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ اولاد بھی ایک نعمت ہے، جب تک نہیں ہو رہی ہوتی نا اولاد تو جی بڑی بڑی دعائیں کرواتے ہیں، بڑی بڑی دعائیں کرواتے ہیں جی، ادھر بھی تو ادھر بھی تو، اس مسجد میں بھی تو اس مسجد میں بھی، پھر بزرگوں کے مزار پہ بھی جائیں گے تو ان کے وسیلے سے بھی دعائیں کریں گے، یا اللہ تو ان کے وسیلے سے اولاد، اچھا جی اولاد ہو گئی، بس اس کے بعد جب اولاد ہو گئی تو اب بس اب پھر چھوڑیں، پھر اس کے بعد ہم بے پرواہ ہو جاتے ہیں، پھر جو ساری جہان کی چیزیں لا کے دے دیتے ہیں بچوں کو، کیونکہ جی پڑوسی کے پاس بھی ہے، پڑوس کے پاس بھی ہے، فلاں کے پاس بھی، تو ہمارا بچہ سوچے گا کہ مجھے ابو نے کچھ دلایا ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ دلائیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس رکھیں، نگرانی بھی تو کریں نا، آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ اس کے اخلاقیات بگڑ رہے ہیں، کہاں اٹھنا بیٹھنا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ تو آج کل ناپاکیاں بھی مختلف قسم کی پھیل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ پھر شیطان نے شرم لگائی ہوئی ہے اس بات کی کہ بھائی شریعت نہیں پوچھنی ہے، کیونکہ لوگ کہیں گے یا مولوی صاحب ڈانٹیں گے کہ تو اتنا بڑا ہو گیا ابھی تک تجھے یہی نہیں مسئلہ پتہ ہے، تو یہ سوچ سوچ کے کہتا ہے یار پھر میں خود ہی جو ہے نا، جو مجھ سے ہو سکے گا میں ویسے ہی پھر الٹا سیدھا کرتا رہوں گا۔ اس چیز نے بہت خرابی پیدا کی ہوئی معاشرے کے اندر، یعنی کوئی ہمارے پاس، میرے پاس بھولا بھٹکا آ جاتا ہے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی خرابیاں معاشرے کے اندر ہے، کوئی آ جاتے ہیں، تو ایک بڑی تعداد ہے جو آتی ہی نہیں ہے، پوچھتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تمہارا یہ نشست آپ سب کے لیے اسی لیے سجائی گئی ہے تاکہ کچھ باتیں ذرا سا واضح لفظوں میں ہو سکیں، جس کے اندر آپ بہت سی باتیں اگر نہیں پوچھ پاتے، میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ شرعی مسائل سوالات آپ لوگ لے کر بھی آیا کریں، لکھ کر یا پہلے سے دے دیا کریں، تاکہ ان مسائل یا ان سوالات کو پہلے سے اگر مجھے مل جائیں تو ان سوالات کو، جس کے اندر سب کا فائدہ ہو جائے گا، مسائل وہی والے سوالات اسی طرح کے جس کے اندر ناپاکی اور پاکی، نماز، روزہ، زکوٰۃ جو آپ کو پیش آتے ہیں، لیکن وہ سوالات مفید ہونے چاہیے اور سب کا بھلا ہو، سب کا فائدہ ہو اس کے اندر، تو یہ بھی ضرور کیا کریں، تاکہ آپ اگر کوئی بات کھل کر نہیں پوچھ سکتے، کسی کے سامنے نہیں جا سکتے، تو یوں تحریراً ذرا بند لفظوں میں، اور پتہ بھی نہیں چلے گا کس نے سوال بھیجا، کس نے کیا کیا، پرچی آپ نے پہنچا دی یا پہلے سے حضرت قبلہ صاحب کو دے دی، شاہ طاہر شاہ صاحب کو یا علامہ عبدالوحید صاحب کو، یا جو بھی ذمہ دار ہیں ہمارے شاہ صاحبان ہیں ان کو دے دی، تاکہ وہ سوال ہم شامل کر سکیں۔ تو یہ بھی میں بار بار ہر درس میں کہہ رہا ہوں یہ بات، تاکہ کم از کم ہمارے اوپر یہ بوجھ نہ رہے کہ ہم نے جو ہے کوئی موقع نہیں دیا لوگوں کو، کوئی آپشن نہیں دیا۔ اب بھی اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے اور دین اپنا نہیں سیکھتا اور اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا، تو یقین جانیے کہ پھر یہ گناہ رہے گا ہمارے ذمے، اور نہ جانے یہ گناہ کہاں تک جائے گا۔ ہمارے بچوں کی بھی تربیت کا بوجھ ہم پر موجود ہے، اس کو بھی ہم نے نمٹانا ہے۔ خالی ان کو اچھا فیوچر دے دینا، اچھا مکان بنا دینا، ان کے لیے اچھی گاڑی لا کے دے دینا، یہ کمال نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ہم نے صرف دنیا کا ہی سوچا، اس کا مطلب آج تک دین کے تحفظ کا سوچتے ہی کوئی نہیں ہم۔ تو دین کا بھی تحفظ کریں، ان کے جناب علی ان کے اندر ایمانی حمیت و غیرت بھی پیدا کریں، اور وہ جذبہ دین بھی پیدا کریں، تاکہ جس کے نتیجے میں ہر ایک اپنی فکر پیدا کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے کھل کر کچھ باتیں کہی ہیں کہ موبائل کے ذریعے وہ ناپاکیاں پائی جا رہی ہیں، بچوں میں بھی، بچیوں میں بھی، اور پھر وہ پوچھتے تک نہیں ہیں، تو وہ ناپاکی اور چلتی جا رہی ہے۔ بس اللہ نے قرآن میں جب یہ باتیں ڈسکس کی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پوچھنی چاہیے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم ہو جنابت میں، یعنی کہ ناپاکی میں، جیسے عمل زوجیت کے ذریعے سے ہو گیا، یا پھر یہ کہ کوئی، جیسے میں نے بتایا کہ کوئی غلط باتیں کرنے کی وجہ سے، کسی کو غلط چیزیں دیکھنے کی وجہ سے کچھ ایسا اس کے جسم سے چیز جدا ہوئی جو کہ جس نے اس کے اوپر غسل فرض کر دی۔ اچھا، جدا ہونے والی چیزیں بھی دو ہوتی ہیں۔ انسان بعض اوقات کچھ ایسی غلط چیزیں دیکھ رہا ہے یا غلط بات کر رہا ہے، یا چلے اگر وہ آپس میں میاں بیوی ہیں
انہوں نے کوئی ایسا عمل زوجیت نہیں کیا، لیکن کچھ ایسی بات کر رہے تھے، اور اس کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ 2 قسم کی چیزیں ہیں جو انسان کے جسم سے ایسے مواقع پر خارج ہوتی ہیں. ایک کو مادہ منویہ کہتے ہیں، مطلب منی کہتے ہیں، اور ایک کو مزی کہتے ہیں. یہ بہت سے نوجوانوں کو یہ فرق پتہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے وہ یہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ شاید ہر حال میں غسل کرنا فرض ہے. پھر وہ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ کتنا غسل کریں ہم. یہ بھی بہت سے نوجوان پوچھتے ہیں. اس کا بہت سمپل حل ہے کہ ہمیں 2 چیزیں پتہ ہونی چاہیے اپنی زندگی کے اندر، اور ان 2 چیزوں کا فرق بھی پتہ ہونا چاہیے. اس سے آپ کے اور لوگوں کے بہت سے مسائل حل ہوں گے، حالانکہ مشکلات حل ہوں گی. صرف لا علمی کی وجہ سے وہ خود مشکل میں پڑ جاتے ہیں. ایک کو مادہ منویہ کہتے ہیں اور ایک کو مزی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میں اس کا آپ کو فرق بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پر کوئی آدمی جیسے کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے یا کسی سے ایسی بات کر رہا ہے، اب اس کے اندر ایک اس کے لیے خاص قسم کے اندر کیفیت پیدا ہونے لگی. تو اس کیفیت کی وجہ سے، جس کو بھی اس کی طبیعت کی شروعات کہتے ہیں، تو آہستہ آہستہ کچھ اس کے جسم سے، اس جگہ سے کچھ ایسا مادہ خارج ہوتا ہے، لیکن وہ گاڑھا پن نہیں ہوتا، اس کو مزی کہتے ہیں. اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہے، لیکن بہت سے نوجوان اس کی وجہ سے غسل سمجھ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو غسل کرنا پڑ گیا. ایسا نہیں. اسی طریقے سے بہت سے حضرات پوچھتے ہیں جو شادی شدہ ہیں وہ، اور انہی کے لیے خاص طور پر عرض کر رہا ہوں کہ میاں بیوی جو ہیں وہ کچھ ایسی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، یا کبھی روزے کی حالت ہوتی ہے. چلے میں اب روزے کا بتا دیتا ہوں. روزے کی حالت ہوتی ہے، ان کو پتا ہے کہ جی عمل زوجیت منع ہے روزے میں، تو وہ ویسی بس کچھ بات چیت کر رہے تھے. اب اس کی وجہ سے کوئی خاص کیفیت پیدا ہوئی اور کچھ ایسا مادہ خارج ہوا، لیکن گاڑھا پن بھی نہیں تھا، اور وہ بہت زیادہ جس کو تیزی کہتے ہیں اس کے نکلنے کی، ایسا بھی کچھ نہیں تھا، لیکن وہ بہت ہی ایسی لیسدار قسم کا. اس کو مزی کہتے ہیں. اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوگا، کسی پر بھی نہیں ہوگا، نہ عورت پر ہوگا، نہ مرد پر ہوگا، نہ اس چیزوں کو دیکھنے والے پر ہوگا. ہاں، اگر اب اگلا اسٹیپ بتا رہا ہوں، اگر وہ خدا نخواستہ چیز اور اس کی وہ کیفیت بڑھتے 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 اپنے وہ انتہا کو پہنچ گئی، اب وہ جو چیز جھٹکے سے انسان کے جسم سے جو مادہ خارج ہوگا، جس میں گاڑھا پن بھی ہوگا، اس کو منی کہتے ہیں. اب اس سے غسل فرض ہو جائے. پہلی والی صورت میں غسل فرض نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ اس پر بھی غسل سمجھ بیٹھتے ہیں اور پریشانی میں خود بھی آ جاتے ہیں. تو ایک تو میں عرض کروں گا کہ اس طرح کی الٹی سیدھی چیزیں نہ دیکھیں، اس سے ظاہر ہے کہ ہمارا گناہ بھی ہے، شریعت بھی منع فرماتی، اللہ کی نافرمانی نہ کرتے. تنہائیاں ہماری پاک نہیں ہیں، تو کیسے ہمارے رزق میں برکت ہوگی اور کیسے ہم اولادوں میں اچھی تربیت کر پائیں گے؟ تو ایک تو ہم کنٹرول اس پر کریں، جتنا ہو سکے اپنے موبائلوں کو پاک کریں، خدا را پاک کیجیے. اپنے واٹس ایپ کو پاک کرو، اپنے موبائل فون کو پاک کرو، اپنی زندگیوں اور جوانیوں کو پاک کرو، اور اس پاکیزگی کا پیغام عام کرو، اور اپنے بچوں کی بھی حفاظت کریں. ان کی جوانیاں بچائیے. یہ جوانیاں ہمیں اللہ نے آقا ہے 2 جہاں کے لیے عطا فرمائی ہیں. ان کی عزت پر قربان کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے. یہ ہماری جوانیاں کہاں کہاں خرچ اور ضائع ہو رہی ہیں. آج کے نوجوان کی زندگی کہاں خرچ ہو رہی ہے. یہ مقدس امانت ہے اللہ کی طرف سے. یہ زندگی آقا کی امانت ہے. یہ زندگی آقا کی عزت و ناموس کی امانت ہے. اس کو درود و سلام کی امانت سمجھ کر، اس کو نمازوں کی امانت سمجھ کر، اندر جو روح اللہ نے عطا فرمائی اس کو اور زیادہ پاکیزہ کریں، اس کو ستھرا کریں جتنا ہو سکے. ٹھیک ہے، تاکہ طہارت کے مسائل میں ہمیں زیادہ پریشانیاں پیدا نہ ہوں. تو اس لیے میں نے یہ 2 چیزیں خاص طور پہ ذکر کی ہیں، اور آج میں نے جو مسائل اپنے پاس نوٹ کیے ہیں ان میں نے یہ لکھا ہوا بھی تھا، آگے بتانا تھا لیکن بات آئی گئی، اس لیے میں نے یہاں پر اس کو بتا دیا ہے. اچھا، اب اگلی بات بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ جب اس فرمایا کہ تم ناپاکی میں آ جاؤ. اچھا، ابھی تک جو ناپاکیاں میں نے بتائی یہ تو جاگتے ہوئے تھی. ظاہر ہے کہ کبھی سوتے میں بھی ہو جاتا ہے، کوئی ایسا خواب آ گیا، خواب نہیں بھی آیا، اٹھے تو ناپاکی لگی ہوئی تھی، احتلام جس کو کہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. تو اب یہ جنابت یعنی جس کو ناپاکی کہتے ہیں، چاہے وہ جاگتے میں ہو چاہے وہ سوتے میں ہو، وہ بہرحال ناپاکی ہے، سوائے مزی کے جو بتا دیا شروع میں، اسٹارٹ جو شروعات ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو گاڑھا مادہ خارج ہوتا ہے وہ سب ناپاکی ہے، اور وہ بڑی ناپاکی کہلاتی ہے، جنابت کہتے ہیں اس کو. اس سے غسل فرض ہو جائے. اب غسل کرنا کیسے؟ قرآن نے ایک لفظ بول دیا، فَطَّهَّرُوا، خوب طہارت حاصل کرو. یہ دیکھیں، ایک طہارت ہوتی ہے اور ایک فَطَّهَّرُوا، خوب طہارت حاصل کرو. تو یہ خوب طہارت کے لیے علماء نے 3 فرض بتائے ہیں جو ہمیں
یاد رکھنے چاہیے سب لوگوں کو، تمام بھائیوں بہنوں سب کو، ہر بالغ مسلمان کو یہ یاد ہونا چاہیے 3 فرض ہے غسل کے اندر. جب تک آپ ادا نہیں کریں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو حیض و نفاس سے پاک ہوتی ہے عورت، اس کو بھی ضروری پتہ ہونا چاہیے، جو جنابت میں اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے، جو احتلام جس کو ہو گیا اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. فطہروا کا مطلب یہ ہے 3 فرض اب ادا کریں. ایک تو پہلے تو سب سے پہلے وہ ناپاکی کو صاف کر لیں، دھو لیں، اور استنجا وغیرہ سب کر کے پھر سنت طریقہ ہے کہ پہلے آپ وضو بنا لیں. غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ناپاکی کو دور کرنے کے بعد نا آپ وضو بنا لیں، تاکہ یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے کہ جی غسل کے بعد وضو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگ اسی میں پڑے رہتے ہیں کہ یار غسل تو کر لیا ہے، اب یہ نماز کے لیے مجھے جانا ہے تو مجھے وضو کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا. میں کہتا ہوں جو سنت کے مطابق چلے گا تو وہ سب سے پہلے غسل کرے گا، وہ سب سے پہلے وضو بنائے. اگر کر لیں تو بہت اچھی بات. کبھی ٹائم کم ہوتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، وضو نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، آپ غسل ڈائریکٹ بھی شروع کریں گے تو ہو جائے گا. لہذا سب سے پہلے اچھی طریقے سے وہ ناپاکی دور کرنے کے بعد پھر کلی کریں گے، کلی کریں گے، اور کلی بھی اچھی طریقے سے پورا منہ کا اندرونی حصہ اچھی طرح سے گیلا ہو جائے. اگر جیسے روزے کی حالت نہیں ہے تو غرارہ وغیرہ بھی کر. روزے کی حالت ہے تو ظاہر غرارہ تو نہیں کریں گے، لیکن منہ کے اندر اچھی طریقے سے پانی گھمائیں. بعض لوگ روزے کی وجہ سے معمولی سی کلی کرتے ہیں، یاد رکھیے ان کا وہ فرض ادا نہیں ہوگا پھر پہلا کہ جی مولوی صاحب روزہ بھی تھا تو مجھے لگا کہ کوئی چلا نہ جائے تو میں نے اتنی چھوٹی والی کلی کی ہے. نہیں، کلی تو اچھی والی کرنی پڑے گی آپ کو، بس گلے میں پانی نہ لے جائیں روزے کی حالت میں. لیکن اگر آپ روزے کی وجہ سے سمجھے کہ تھوڑا سا پانی لے کر میں بس گزارا کروں، یہ بہت سے لوگ اس طرح بھی سوچتے ہیں اور غسل ہی نہیں ہو پاتا ان کا تو صحیح پھر. ٹھیک ہے، اس لیے کلی بھی ذرا صحیح سے کرنی ہے، اچھی طرح منہ میں پانی گھمائے. آپ بے شک اپنا منہ نیچے کی طرف کر لیں، نیچے جیسے دیکھتے ہیں، تاکہ پانی گلے کی طرف نہ جائے. روزے کی حالت کی بات کر رہا ہوں، تاکہ وہ احتیاط رہے. پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا ہے، جس کو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ جیسے سونگتے ہیں نا اس طرح پانی آرام سے لے جائے اگر روزے کی حالت ہے. اور روزے کی نہیں ہے تو پھر اتنا احتیاط کا مسئلہ نہیں، لیکن ناک کا اندرونی حصہ اچھے طریقے سے گیلا کرے 3 دفعہ. اور لیکن اتنا تیز بھی نہیں کہ وہ دماغ پہ چلا جائے، وہ پھر ظاہر ہے کہ شریعت میں منع بھی ہے اور ویسے بھی نقصان دہ. 3 دفعہ کوشش کر کے ناک میں پانی اچھی طرح ڈالنے کے بعد، اور ناک کو جھاڑیں، پھر پانی لے جائیں، پھر جھاڑیں، پھر اس طرح، تاکہ اچھی طرح تسلی ہو جائے کہ ناک کا اندرونی حصہ گیلا ہو چکا ہے اور منہ کا بھی اندرونی حصہ گیلا ہو. پھر 3 دفعہ پانی پورے جسم پر صحیح سے بہائیں کہ پانی اچھے طریقے سے بہہ جائے. ٹھیک ہے، صابن وغیرہ بھی اچھے طریقے سے لگا لیں تاکہ 1 دفعہ اور پانی بہہ جائے گا صابن کی وجہ سے. کسی بھی طرح سے بہرحال 3 دفعہ پانی اچھی طریقے، کم از کم 1 دفعہ مطلب فرض ہے پورے بدن پر پانی میں. 3 دفعہ اس لیے کہ سنت ہے کہ اس سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ پانی بہہ چکا ہے. بال جن کے زیادہ ہوتے ہیں سر پر یا داڑھی شریف ہے تو ان کو ظاہر ہے اور احتیاط کرنی چاہیے، پانی اچھے طریقے سے بہانا چاہیے. پورا بدن، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، اور پاؤں کے جو درمیان کی انگلیوں کے خلال ہیں وہ خلال کریں، گیپ ہے ان میں، یہ تمام کام ہمیں اچھے طریقے سے. ناخن بڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں پانی اچھے طریقے سے بہانا چاہیے. ناخن اول تو اتنے بڑھانے نہیں چاہیے، فیشن بنا ہوا ہے کہ ناخن بڑے رکھتے ہیں، ایک ناخن بڑا رکھتے ہیں یا سارے ناخن بڑھاتے رہتے ہیں. خواتین میں بھی فیشن عام ہے، یہ اس پہ بھی کنٹرول کریں. اچھا بھائی، یہ آیت مبارکہ میں نے بس ضروری حصہ یعنی پڑھ لیا، اگرچہ اور بھی مسائل ہیں لیکن وہ پھر انشاءاللہ پہلے بھی کچھ بیان کر چکا ہوں. کچھ ضروری میں نے مسائل لکھے ہوئے ہیں تو میں ان کو آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں اختصار کے ساتھ. ایک تو وضو اور غسل کا فرق ابھی آپ کے سامنے آ گیا کہ وضو کے فرائض 4 ہیں اور غسل کے فرائض 3 ہیں. اور کچھ میں نے آپ کو پاکی ناپاکی کے حوالے سے بھی کچھ بتا دیا. اچھا، باقی اس کے علاوہ ایک حیض و نفاس کے حوالے سے میں آپ کو ایک اہم بات بتا دیتا ہوں جو لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں اس کے لیے، اور آپ پھر اپنے گھر والوں کو بتا سکتے ہیں، ان میں بھی غلط فہمیاں ہوتی ہیں. حیض تو ظاہر ہے کہ وہ جو ماہانہ عورت کے ساتھ معاملہ ہے اس کو حیض کہتے ہیں، اور نفاس جو ولادت کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے اس کو عربی میں نفاس کہتے ہیں. تو حیض اور نفاس یہ 2 لفظ ہیں. حیض کی کم سے کم مدت شریعت میں 3 دن ہے، یعنی کہ اگر 3 دن سے کم کسی کو عورت کو خون آ کر بند ہو گیا، 2 دن 1 دن آ کر بند ہو گیا تو وہ حیض نہیں کہلائے گا. بس وہ جب دیکھے کہ اب بالکل ہی بند ہو گیا ہے تو وہ پھر غسل نہیں، وضو وغیرہ کر کے وہ نماز شروع کرے. یہ خون گویا وہ تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی نمازیں وغیرہ شروع کر دے. تو 3 دن سے کم نہیں ہو سکتا وہ، ٹھیک ہے. 3 دن اس کی کم سے کم مدت ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے. اگر کسی عورت کو 10 دن سے زیادہ جاری رہے تو وہ 10 دن پر بہرحال غسل کر کے نمازیں اسٹارٹ کر دیں. آگے جو کچھ جاری ہے وہ پھر ایک نارمل سا خون ہے، جیسے کسی کو زخم کی وجہ سے خون آ رہا ہوتا ہے، وہ پھر ایسا ہی ہے. اس کی وجہ سے نمازیں نہیں روکے گی وہ، نہ روزہ روکے گی،
وہ بس غسل کر کے پاک ہو گئی ہے اور اس خون کو صاف کرتی رہے جو 10 دن کے بھی اوپر ہے، اور بس اپنی نمازیں وغیرہ جاری رکھے. یا اسی طریقے سے جس کو ایک خاص عادت یعنی کہ اس کی دن مقرر تھے 5 دن 6 دن 7 دن، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے وہاں تک کہلائیں گے. اس کے بعد وہ غسل کر کے پھر نمازیں وغیرہ شروع کر دیں. اچھا اس کے اندر پھر باریکیاں بہت ہیں. ابھی یہ تو میں نے بہت ابتدائی بات بتائی ہے، ورنہ حیض کے مسائل بہت زیادہ ہیں جو پھر الگ الگ خواتین کے ساتھ الگ پیش آتے ہیں. لہذا انہیں بھی شریعت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. ان پر یہ فرض ہے مسائل سیکھنا، تاکہ یا کم از کم پیش آئے تو فرق آئے جس مہینے میں ان کو تو پوچھنا چاہیے. اگر وہ اپنے شوہروں سے بھی اس کو ڈسکس نہیں کر رہی ہیں، یا جو غیر شادی شدہ عورتیں وہ اپنے ماں باپ سے بھی ڈسکس نہیں کر رہی، نہ کسی عالم سے پوچھوا رہی ہیں کہ چلو جی عالم کو انہوں نے مسئلہ لکھ کر اپنے بھائی کے ذریعے پوچھوا لیں، شوہر کے ذریعے پوچھوا لیں. اگر کوئی اتنا بھی نہیں کر رہا تو میں کہتا ہوں کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ نہ ہم دین سیکھ رہے ہیں، نہ کسی کے ذریعے پوچھنے کی کوئی زحمت کر رہے ہیں، اور ایسے ہی خود بخود فرض کیے جا رہے ہیں مسائل. تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ناپاکی سے شاید کہ نہیں نکل پائیں گی. ایسا بھی بہت ممکن ہے. اور ان کی پتہ نہیں کون سی نماز ہو رہی ہے اور کون سی نہیں ہو رہی، ایسا بھی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے. دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خواتین حاضر ہوا کرتی تھی، اور وہ آقا کریم سے کبھی پوچھ لیتی تھی، کبھی سیدہ عائشہ سے پوچھ لیا کرتی تھی. تو یہ بہت ضروری ہے. اس میں کوئی اس طرح شرم والی بات نہیں ہے. یہ تو شریعت سیکھنا ضروری ہے. اس کو سیکھیں گے نہیں تو پھر کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکے گا. اچھا نفاس جو ہے وہ ولادت کا خون ہوتا ہے. ایک بڑی غلط فہمی آپ کو میں عرض کروں جو عام طور پر لوگوں میں ہے، اس کو چلہ کہتے ہیں یا 40 دن کہتے ہیں. نفاس کے بارے میں مشہور ہے خواتین میں کہ بھائی یہ تو 40 دن تک بس اب معافی ہے، چلو جی تمہاری نماز روزہ وغیرہ سب معاف ہو گیا ہے، اب بس ایک گھر میں بند رہو، لیٹی رہو یا جو بھی کرو، نماز وغیرہ نہیں ہے 40 دن. لیکن یاد رکھیے گا، ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں، اس کو ضرور یاد رکھیے گا. اور جہاں تک آپ کو خواتین میں، اپنے گھر کی خواتین میں غلط فہمی نظر آئے یا ولادت کا معاملہ ہو تو ان کو بتائیے گھر میں. وہ غلط فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے کہ بھائی 40 دن تک اب سب معاف ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ولادت کے بعد خون شروع ہوا ہے وہ جب بند ہو جائے تب سے وہ غسل کر کے نمازیں شروع کر دیں، چاہے 2 دن بعد بند ہو جائے، چاہے 3 دن بعد بند ہو جائے. یہ جو 40 دن کا کانسیپٹ ہے وہ تو میکسیمم ہے، مطلب زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے. اس کا یہ مطلب تھا کہ اگر بالفرض جاری ہو بھی سکتا ہے تو بہت زیادہ 40 دن تک رہے گا، کہ اس کے بعد بھی اگر کسی کو آیا 41-42 تو بس وہ 40 پہ غسل کر کے نمازیں شروع کر دیں. وہ اس عورت کے لیے تھا. یہاں پورے معاشرے میں ہر عورت کے لیے مشہور کر دیا گیا کہ بھائی 40 دن ہے، بس چھوڑو، ہو گئی نمازیں معاف، تمہاری 40 دن ختم، سارا کام. حتیٰ کہ فرض کریں کہ کسی عورت کے یہاں ولادت ہوئی آج، اور بالفرض ہم ایک مثال دے رہے ہیں آپ کو کہ کل اس کا خون بند ہو گیا، قدرتی طور پر بند ہو گیا. اب وہ عورت بھی اگر آپ فرض کریں 40 دن تک ایسی فارغ بیٹھی ہوئی، کتنی نمازیں اس کی ضائع ہوئی. پورا مہینہ اگر رمضان کا آیا وہ روزے اس نے نہیں رکھے، چلے وہ بعد میں قضا کر لے گی، مگر نماز ہوگی تو قضا عام طور پہ وہ قضا بھی نہیں ہے ظاہر ناپاکی کی وجہ سے، وہ تو ضائع ہی ہوئی نا. وہ سمجھ رہی میں ناپاک، وہ 40 دن ہے اس کی. یہ ولادت کا 40 دن کا جو کانسیپٹ مشہور ہو گیا ہے، اس کو جتنا ہو سکے دور کرو، اور مطلب اس کو صحیح کرے، اصلاح کرے اس کی، کہ بھائی جب بند ہو جائے 2 دن 3 دن 6 دن 10 دن بس آپ غسل کریں اور نماز شروع کریں. ٹھیک ہے نا. تو بہت غلط فہمی ہے، بڑی پھیلی ہوئی جی. جب دیکھو لوگ یہی مطلب مسئلہ جب پوچھنے آتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں یہی غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. میں نے مطلب اس کا بہت زیادہ مشاہدہ کیا ہے. لوگ پوچھنے آتے ہیں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی عام ہے یہ بات. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے گھروں میں بھی اس کا جائزہ لیجئے گا تو پتہ چلے گا. اور پچھلی ولادتیں جو ہوئی ہوں جن کے ہاں، تو وہ بھی کبھی خواتین سے ذرا پوچھیے گا جا کر اپنی جیسے زوجہ سے، تو ان کے ذہن میں یہی بیٹھا ہوا ہوگا. تو ان کو پھر بتائیے گا کہ وہ جو نمازیں اتنے عرصے کی اگر رہی ہے، ہاں اگر وہ یہ بتائے کہ بھائی ہمارا وہ 40 دن پر ہی ہوئی تھی وہ بندش خون کی، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ بتائے کہ نہیں وہ پچھلے دفعہ ولادت ہوئی اور اس میں 10-15 دن کے بعد تو خون بند ہو گیا تھا، لیکن میں نے تو اس لیے نماز نہیں پڑھی کہ مشہور یہی ہے، تو اس کو وہ نماز قضا کرنی پڑیں گی بقیہ دنوں کی. یہ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے نا، مگر پرواہی کوئی نہیں ہے معاشرے کے اندر. یہ اس لیے میں نے بہت بنیادی مسئلہ آپ تک پہنچایا ہے. اس کو جتنا ہو سکے آپ خود بھی سمجھیں، دوبارہ غور کریں اور دوبارہ ریکارڈنگ سنیں اور پھر بتائیں گھر پہ جائیں. اچھا جی. اس کے علاوہ حیض اور نفاس ہو تو اسی طرح مردوں کو جو جنابت یعنی احتلام یا جاگتے میں وہ مادہ منویہ نکل گیا، تو اس مدت، اس عرصے میں، اس ٹائم میں جب تک غسل نہیں کیا، یا عورت کی جو ناپاکی چل رہی ہے حیض یا نفاس کی، تو یہ تمام حضرات، مرد عورت سب کی میں بات کر رہا ہوں،
اس بڑی ناپاکی میں جس میں غسل فرض ہو جاتا ہے اس میں قرآن مجید چھو بھی نہیں سکتے اور زبانی پڑھ بھی نہیں سکتے. یہ بات یاد رکھیے گا. جس پر غسل فرض ہو جائے یا عورت کا حیض و نفاس وہ چھو بھی نہیں سکتی اور اسی طرح مرد بھی, اور پڑھ بھی نہیں سکتے وہ. ٹھیک ہے, یہ بنیادی بات ہو گئی. اچھا, جس پر غسل تو فرض نہیں ہوا, صرف وضو نہیں ہے اس کا, تو وہ زبانی جتنا چاہے قرآن پڑھ سکتا ہے. زبانی, یا سامنے اس کے کھلا ہوا ہے وہ ہاتھ نہیں لگا رہا, کسی نے کھول دیا قرآن اب وہ پڑھے جا رہا ہے, کوئی بات نہیں. جس پر صرف وضو ہے اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, غسل اور وضو کا حکم الگ الگ ہے. بعض اوقات جو ہے وہ خواتین کو یہ مسائل پتہ نہیں ہوتے تو وہ جو ہے سمجھتی ہے کہ شاید ہاتھ لگانا منع, وہ قرآن پڑھ لیتی ہیں. یا مردوں میں بھی اس طرح غلط فہمی ہو جاتی ہے. تو ذرا اس کو یاد رکھیے گا کہ اگر صرف وضو نہیں ہے تو زبانی آپ پڑھ سکتے ہیں, اور اگر غسل بھی نہیں ہے آپ کا تو پھر آپ زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے. ہاں, باقی چیزیں جیسے درود شریف پڑھ لیا, اذان کا جواب دے دیا, ذکر و اذکار کر لیں آپ, اور وہ کرنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے, جن عورتوں کو 7-8 دن ناپاکی رہتی ہے حیض کی وجہ سے, وہ 7-8 دن تک فارغ ہی رہتی ہے. مطلب نماز نہیں ہے تو وہ سمجھتے ہیں ذکر و اذکار بھی نہیں ہے. یہ ایسا نہ کیا کریں, گھروں میں بتایا کریں کہ بھائی کم از کم علماء نے تو لکھا ہے کہ نماز کی عادت برقرار رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان دنوں میں وہ نماز کے وقت مصلی بچھا کر وضو بنا کر بیٹھ جایا کرے, تھوڑی تسبیح پڑھ لیا کرے. کیونکہ گھر میں بچے بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں, چھوٹے بچے جو امی سے اب نماز سیکھ رہے ہیں, اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ 3 دنوں سے امی نماز ہی نہیں پڑھ رہی ہیں, ان بچوں کی بھی عادت ختم ہو جاتی ہے. تو امی کو چاہیے کہ وہ مصلی بچھا کر بیٹھیں, کچھ ذکر و اذکار کر لیں, کچھ تسبیح پڑھ لیں اور بچوں کو نماز میں مشغول کر دیں. جن بچوں کی اب عادت بن رہی ہے نماز کی, اور حکم دینا چاہیے جو حدیث میں بھی ہے 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو ان کو. تو خواتین کو بھی اپنی عادت ذکر و اذکار کی برقرار رکھنی چاہیے. درود پڑھیں, منہ پاک کر لیں, ذرا وضو اچھا سا بنا لیں, پھر درود پڑھیں, لیٹے بیٹھے یا مصلی پر. جیسے کوئی مصلی لازم نہیں ہے, میں تو مثال دے رہا ہوں, لیٹ کے پڑھ لیں, لیکن عادت رکھیں. ان دنوں میں ذکر و اذکار جتنا ہو سکے کریں, تسبیحات پڑھیں, یہ بہت ضروری ہے. اور باقی کہ غسل فرض ہو تو نہ زبان سے پڑھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں. ذکر و اذکار بے شک جاری رکھیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا, اس کے علاوہ بس کچھ مسائل اور میں عرض کر دیتا ہوں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ گھروں میں کارپیٹ وغیرہ بچھے ہوتے ہیں اور بڑے فکس ہوتے ہیں, الماریاں بھی اس کے اوپر فرنیچر رکھا ہوا ہوتا ہے, فکس بھی ہوتے ہیں وہ کارپیٹ, اور اس پر بچے پیشاب کر دیتے ہیں, کبھی بیڈ پہ کر دیتے ہیں. اب اس پہ خواتین جو ہے یا کوئی بھی جو ہے بیٹھ کر تلاوت کرنا چاہتے ہیں بیڈ پر, یا گھروں میں کارپیٹ پہ نماز پڑھی جاتی ہے. ایک تو یہی کہ اس کو کیا کریں, کارپیٹ نکالنا ہی مشکل ہے, ممکن نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات. اچھا, نکال بھی نہ دھوئے تو چھپائیں کہاں, فلیٹوں کی زندگی آپ کو پتہ ہے, یا گھروں میں بھی بعض اوقات اتنی جگہ نہیں تو کہاں لے جائے اتنے بڑے کارپیٹ کو, نچوڑ سکتے ہی نہیں ہے. تو کپڑوں کا مسئلہ تو آسان ہے کہ کپڑوں پہ نجاست لگ گئی تو اس کو اچھی طریقے سے, جیسے ابھی جو ناپاکیاں بتائیں, رات میں سوئے تھے تو ناپاکی لگ گئی, تو اس کو پہلی بات, بلکہ پہلے میں وہ بتا دوں پھر کارپیٹ کا بتاؤں. تو کپڑوں پہ اگر ناپاکی لگی ہے تو جس جگہ پر لگی ہے اس پورے یعنی اتنے حصے کو جو فرنٹ ہے جیسے, تو اتنے حصے کو اچھے طریقے سے پہلے مل کر, تاکہ وہ نجاست نکل جائے اس میں سے. پہلے تھوڑی دیر تک ملتے رہے حتیٰ کہ لگے کہ اب اس میں جو گاڑھا پن تھا وہ کپڑے کا حصہ وہ صحیح ہو گیا ہے, تو اچھی طریقے سے پانی اب بہہ رہا ہے اس پہ. پھر پانی کو روکیں اور وہ جو اپنے پانی اس پہ اوپر بہا دیا, اب اس کو نچوڑیں. 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے, پہلی دفعہ میں اور دوسری ہر ایک میں اس طرح کہ نچوڑیں کہ قطرہ ٹپکنا بند ہو جائے. پھر دوبارہ گیلا کریں اس کو, نلکا آپ دوبارہ کھولیں اور پھر نلکا بند کر کے پھر اچھے طریقے سے پھر نچوڑیں کہ ٹپکنا بند ہو جائے. پھر تیسری دفعہ کریں. ٹھیک ہے. اگر سردی کی وجہ سے ہاتھوں میں جیسے نچوڑنا مشکل ہوتا ہے, بعض اوقات نازک لوگ بھی ہوتے ہیں, تو وہ تھوڑی دیر بعد کر لیں. 1 دفعہ آپ نے اچھی طرح کیا پھر رکھ دیں, کوئی ضروری نہیں کہ آپ فٹافٹ کریں اس کو, پھر دوبارہ کر لیں. لیکن یاد رکھیں, ہاں یہ ایسا نہ ہو کہ وہ کپڑا پھر ناپاک ہی رہے گا. اچھا, ایک طریقہ آسان والا بھی ہے, یہ تو ہوا کہ اتنے حصے کو اگر آپ نے. دوسرا طریقہ یہ کہ اپنے پوری وہ پہلے ناپاکی تھوڑی سی نکال لیں, لیس دار وغیرہ گاڑھا پن جو وہ نکل جائے, پھر ابھی نچوڑنے کے عمل سے پہلے اس کو بالٹی میں ڈال دیں اور بالٹی کا پانی اوور فلو ہو جائے, جیسے نل کا کھلا ہوا اوور فلو ہو کر وہ بہتر حتیٰ کہ کپڑا اندر ڈپ ہو گیا اور وہ اوور فلو ہو کر بہہ گیا. ٹھیک ہے. اور پہلے آپ نجاست نکال چکے تھے اس کی الگ سے, اور نچوڑنے کا جو عمل تھا اس سے بچنے کے لیے آپ نے وہ کپڑا بالٹی میں ڈال دیا تاکہ پانی اس کے اوپر اوور فلو ہو گیا اور بہہ گیا. تھوڑی دیر تک نلکے سے اس طرح پانی کو بہانے کی کیفیت میں آپ نے جاری کر دیا تو بھی کپڑا پاک ہو جائے گا. اب وہ باقاعدہ جو نچوڑنے کا عمل تھا وہ معاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک آسان طریقہ, تو وہ طریقہ بھی ہے, یہ طریقہ بھی ہے. جیسے کبھی اتنا پانی نہیں ہے گھر کے اندر کہ ہم وہ اوور فلو کر سکیں, پانی بعض وقت کم آ رہا ہوتا ہے, تو وہ طریقہ پھر ہے, ورنہ یہ طریقہ ہے.
اچھا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے گھروں میں احتیاط نہیں ہوتی نا، تو ناپاک جی کپڑا لٹکا دیا غسل خانے میں اور خود غسل وغیرہ کر کے آپ چلے گئے آفس وغیرہ، پیچھے خواتین نے وہ کپڑے سارے اٹھائے واشنگ مشین میں ڈال دیے. یہ بڑا عام مسئلہ ہے علاقوں کے اندر، گھروں میں، معاشرے میں. ٹھیک ہے، تو ایک تو پہلی کوشش ہمیشہ یہ کیا کریں کہ اگر غسل فرض ہوا ہے تو آپ گھر میں خواتین کو، اپنے زوجہ وغیرہ کو بتا دیں کہ بھائی یہ ابھی میں نے اس کو پاک کرنا ہے، یا وہ کر لیں یا آپ نے کرنا ہے تو آپ الگ کروا دیں کہ بھائی اس کو اس میں نہیں ڈالیے گا واشنگ مشین میں. لیکن اگر آپ مثال کے بتانا بھول گئے یا توجہ ہی نہیں تھی، مسئلہ آج سن رہے جی کہ ہاں یہ بھی تو غلطیاں ہوتی رہتی معاشرے میں، یا نوجوان بیٹے ہوتے ہیں وہ ماں کو نہیں بتاتے. جی ماں کو ظاہر ہے بتانا مشکل ہوتا ہے، نوجوان ہیں، بیٹے ہیں جو شادی شدہ نہیں ہے تو ان کے ساتھ ایک مسئلہ. تو پہلی بات ہے کہ آدمی خود اپنے آپ سے سب سے پہلے تو یہ انصاف کرے کہ وہ خود کم سے کم اتنا حصہ جو نجاست لگی ہے اس کو اچھی طرح دھو کے، نچوڑ کے، شلوار کو جھاڑ کے پھر وہ ڈال دے ان میلے کپڑوں میں. اب وہ بے فکر ہو جائے، پھر وہ دھل رہے ہیں واشنگ مشین میں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ اپنی ذمہ داری تو پوری کریں نا اس کو نچوڑنے کی. اچھا لیکن پھر فرض کرے بھول گئے اور آئے گھر پہ تو پتہ چلا جی کپڑے دھل چکے ہیں، واشنگ مشین میں جا چکے تھے وہ ناپاک کپڑے. تو یہ بڑا سمجھ لیں کہ حساس مسئلہ ہے. اس کے اندر بعض اوقات بڑی غلطیاں ہوتی ہیں اور بعض اوقات بچت بھی ہو جاتی ہے. غلطی یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ انہوں نے صحیح طریقے سے نہیں دھوئے کپڑے، انہوں نے بس سرسری ایک راؤنڈ لگایا اور جو اس کا پورا طریقہ تھا انہیں تو ظاہر پتہ نہیں تھا نا کہ اس میں کیا خرابی ہے، انہوں نے تو نارمل طریقے سے دھو کر کپڑے سکھا دیے. تو وہ بہت خطرہ ہے کہ سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، کیونکہ وہ پانی ناپاک ہو گیا جس میں آپ نے وہ کپڑا ڈالا ہو گھر والوں نے، مطلب تو وہ سارا پانی ناپاک ہوا، جو اندر کپڑے گئے وہ بھی ناپاک ہو گئے. اب بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ بچنے کا طریقہ ہے کہ اگر انہوں نے صحیح طریقے سے دھوئے، مثال کے طور پر انہوں نے اس کو 3 دفعہ راؤنڈ دیا تھا، اسپن کیا تھا اس کو، جیسے آج کل آٹومیٹک مشینیں بھی ہوتی ہیں جو پانی لیتی ہیں پھر اس کو اسپن کرتی ہیں، پھر وہ ڈرین کرتی ہیں، پانی کو نکالتی ہیں. تو اگر انہوں نے اس کو 3 دفعہ کیا تھا، یعنی کہ پانی لیا پھر ڈرین ہو گیا، پھر پانی لیا پھر ڈرین ہو گیا، پھر پانی، اس طریقے سے، تو تب تو چلے بات سمجھ میں آتی ہے، بچت ہو جائے گی، سب کپڑے پاک ہو گئے. یا جیسے بعض گھروں میں وہ ہاتھوں سے مینول دھوتی ہیں خواتین، وہ مشین کی وہ سہولت نہیں ہے مثال کے طور پر، تو ایک دفعہ تو انہوں نے واشنگ مشین میں اس کو راؤنڈ دیا، یہ تو ابھی ناپاک ہو گیا سارا، یہ تو ابھی سارا ناپاک ہو گیا کیونکہ آپ کے وہ کپڑے ناپاک اندر گئے ہوئے. اب انہوں نے راؤنڈ دیا خواتین نے یا جس نے بھی، اور وہ سب ناپاک ہو گیا. اب انہوں نے وہ کپڑے نکالے بالٹی میں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہاتھ سے کر رہی ہے، مینول کام کر رہی ہے. اب انہوں نے وہ نلکا کھول دیا جناب، اور وہ صرف چونکہ نکالنا ہے ان کو، تو وہ برتن انہوں نے اس کے نیچے رکھ دیا اور وہ جناب تیز نلکے کا پانی وہ بہہ رہا ہے اور اچھے طریقے سے پانی ہوا. تو اگر وہ اوور فلو ہو چکا ہے تو پھر وہی والی بات آ گئی جو پہلے بتائی تھی، سارے پاک ہو جائیں گے ایک ساتھ. یہ بھی بہت ممکن ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اوور فلو تو نہیں کیا مگر انہوں نے صرف الگ نکالا، پھر تیسرا برتن ایک اور ہے، پھر اس کے اندر انہوں نے چھوڑ کر پھر ایک دفعہ آخر میں پھر پانی ڈالا، تو اس کے اندر بھی وہ عام طور پر وہ اس کے برابر ہی ہو جاتا ہے، پانی اچھا خاصا بہایا جاتا ہے تو پاک ہو جائیں گے. تو اب ہمیں اچھی طرح پھر پوچھنا پڑے گا ان سے گھر والوں سے آ کر کہ آپ نے بھائی صحیح سے دھوئے نہیں دھوئے، یہ کیونکہ کچھ ذرا شرعی اعتبار سے مسئلہ تھا. اتنا آپ بند لفظوں میں بھی بات کر سکتے ہیں لیکن یہ بتانا تو پڑے گا. اس میں شرم کریں گے تو بہت سارے کپڑے فرض کرو ناپاک ہے، جو پہن رہے ہیں ان کی سب کی نمازوں کا کیا بنے گا، یعنی کہاں تک بات جائے گی. اس لیے آسان وہی ہے کہ اگر ناپاکی لگی ہے تو خود ہی جو ہے اس ناپاکی کو دھو لیں، اس کو دور کر لیں اور پھر وہ کپڑا آپ حوالے کر دیں، پھر آپ بے فکر ہو جائیے. ٹھیک ہے، لہٰذا ہمیں اچھے طریقے. اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ناپاکی میں نے دھو تو لی مگر یہ پتہ نہیں پورے کپڑے پہننا صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو یہ باقی کپڑے آپ پہن سکتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی سوٹ آپ کا بالکل صحیح تھا، کل ہی پہنا تھا اور آج اس میں ناپاکی لگ گئی، تو اگلے دن آپ اس کو اتنا حصہ جس میں ناپاکی ہے وہ دھو لیں اور پھر پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. جب آپ نے اچھی طرح نچوڑ لیا ہے، 3 دفعہ پروسیس کر لیا ہے اتنے حصے کو، تو باقی کپڑوں میں تو کچھ بھی لگا ہوا نہیں ہے نا، تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ وسوسے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لوگوں میں، پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں وسوسے. اچھا اب اگلا مسئلہ کارپیٹ کا ہے، وہ تو نچوڑ بھی نہیں سکتے نہ اوور فلو کہیں کروا سکتے ہیں، اس کا کیا کریں؟ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ اتنا ٹکڑا ہی کاٹ کے نکال لیں تو بات ہی ختم ہو گئی. دوسرا اس جیسا لا کے وہاں پیسٹ کر دیں. ایک طریقہ یہ ہے، ممکنہ طریقے بتا رہا ہوں، چاہے پھر اس پر عمل کرے نہ کرے وہ الگ بات ہے. ایک تو یہ کہ اتنا حصہ نکال دیا آپ نے جہاں بچے نے پیشاب کیا تھا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس پر اچھے طریقے سے پہلے اتنے حصے پہ پانی ڈالا اور کسی جذب کرنے والی مشین سے سک کیا پانی. ٹھیک ہے، ایسی مشینیں بھی آتی ہیں. پھر وہ اچھی طرح لگا اوپر سے کہ بالکل خشک ہو گیا ہے، پھر دوبارہ پانی ڈالا، پھر اسے اچھے طریقے سے جذب کیا، بہت اچھے طریقے سے کھینچ لیا پانی کو، پھر تیسری دفعہ اسی طریقے سے پانی، کیونکہ ہم نہ کارپیٹ نکال سکتے ہیں نہ نچوڑ سکتے ہیں،
تو یہ جذب کرنے والی مشین سے. لیکن اس پر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تسلی بخش ہو جائے گا کہ یہ امید ہے کہ پاک ہو جائے گا. لیکن اس میں پھر ایک احتیاط بس یہ کریں کہ اس پر نماز ڈائریکٹ نہ پڑھے. مطلب بغیر مصلے کے, جیسے بعض اوقات ہم گھر میں کارپیٹ صاف ہے, نماز پڑھ لی جلدی میں کہ مصلی بچھانے کا ٹائم نہیں ہے, یا کوئی بھی وجہ ہوئی مصلی ہی نہیں مل رہا تو نماز پڑھ لی. لیکن اب جب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس پہ ناپاکی پھیلی تھی, بچے نے پیشاب کیا تھا, میں نے بے شک تسلی بخش پاک کیا ہے, لیکن اب آئندہ سے پھر اس پر مصلی بچھا کر ہی اہتمام کیجیے نماز کا, ہو جائے گی نماز. بلکہ ناپاک جگہ کا حکم تو یہ ہے کہ اس پہ ناپاکی اگر ہو اور مصلی بچھا کے پڑھ لیں تو نماز ہو جاتی ہے, بشرطے کہ وہ ناپاکی اس کے ساتھ اوپر نہ آ جائے لگ کر, اتنی گیلی نہ ہو جگہ, تو نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, لہذا آپ نے تو ماشاءاللہ اس کو کافی حد تک خشک کیا ہے, جذب کیا ہے, تو امید ہے کہ ہو جائے گی. خواتین بیڈ پہ اکثر یہ تلاوت کرنے کے حوالے سے مسئلہ پوچھتی ہیں, بچے نے پیشاب کر دی تو بس اب اس کو پورے گدے کو اس طرح وہی مسئلہ کہ دھونا پاک کرنا مشکل ہے, تو اس پر بھی بس یہ کہ وہ جذب کرنے والا طریقہ اگر کر سکیں تو ٹھیک, ورنہ اس پر بھی کوئی مصلی پھر بچھا کر, چادر بچھا کر پھر تلاوت وغیرہ کرے, اور نماز کے معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے. اور اس کے بعد پھر ایک مسئلہ طہارت میں شک کا مسئلہ ہے. اچانک نماز کا وقت ہوا اور آپ کو پتہ ہے کہ وضو کیا ہوا تھا میں نے, لیکن ایک دم شک ہو گیا کہ وضو ہے نہیں ہے, کیا کروں, وضو خانے پہ جاؤں یا اندر صف میں جاؤں. بس اسی تردد میں الجھن کا شکار ہے کہ کہاں جاؤں میں. تو سب سے بیسٹ تو یہی کہ آپ چپ چاپ وضو خانے پہ چلے جائیں, قبل اس کے کہ دوسری رکعت میں یاد آئے کہ نہیں تھا وضو, تو بہتر یہی ہے کہ وضو خانے پہ تشریف لے جائیں. لیکن بہرحال اگر شرعی مسئلے کے اعتبار سے سوچا جائے تو کیا کریں, تو شرعی اصول یہ ہے کہ شک جو ہے, یقین جو ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ کو وضو کرنا یقینی ہے کہ آپ نے کیا تھا وہ یاد ہے, یہ ٹوٹنا یاد نہیں ہے, بس خالی ایسے وہم ہو رہا ہے کہ میں واش روم گیا تھا یا نہیں گیا تھا, لیکن کرنا یاد ہے وضو کے, میں نے پچھلا وضو جو بھی کیا تھا وہ کنفرم یاد ہے, تو بس وہ وضو ہی کہلائے گا, آپ کا باوضو ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو وضو کرنا یاد نہیں آ رہا, واش روم جانا یقینی ہے, لیکن اس کے بعد میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا, تو نہیں ہے وضو یہ. ٹھیک ہے, یہ اس کا اصول ہے, اس طرح ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا, ایک دو باتیں یہ ہیں کہ بعض اوقات ٹینک میں, گھروں میں ٹینکیاں ہوتی ہیں, تو پتہ چلا کہ جناب وہ ذائقہ بدلنے لگا, پتہ چلا جی چوہا گرا ہوا ہے, مرا ہوا ہے. یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ظاہر ہے کہ خالی کرنا پڑے گا اور پھر پاک کرنا پڑے گا, لیکن اس کے اندر ایک شرعی معیار ہے, یعنی مقدار ہے اس کی. ہمارے کتابوں میں تو اس کو 10 در 10 کہتے ہیں, 10 بائی 10, یعنی اس کا آج کل اسکوائر فٹ کا لفظ بولا جاتا ہے, تو 225 اسکوائر فٹ یہ معیار ہے. ٹھیک ہے, شرعی معیار ہے 225 اسکوائر فٹ یا اس سے زیادہ. اگر ٹینک ہے 225 اسکوائر فٹ, مطلب لمبائی چوڑائی ہر اعتبار سے ملا کر ٹوٹل مطلب 225 اسکوائر فٹ ہے. اگر چاہے ایک طرف سے کم ہو, ادھر سے زیادہ ہو, ادھر سے کم ادھر سے زیادہ ہو, ملا کر ٹوٹل جناب عالی 225 اسکوائر فٹ ہے. اسکوائر فٹ جب اس لیے کہہ رہے ہیں, تو اگر اتنا یا اس سے زیادہ ہے تو وہ تو پھر بہتے پانی کے حکم میں ہے, وہ اس سے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی کہ اس کی وجہ, اس ناپاکی کی وجہ سے بس وہ ناپاکی نکال لیں, اور باقی پانی میں اگر کوئی آپ کو بدلاؤ نظر نہیں آ رہا تو بس وہ قابل استعمال ہے پانی. لیکن عام طور پر اتنے بڑے ٹینک وغیرہ نارمل گھروں میں نہیں ہوتے, 225 اسکوائر فٹ تک مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ تو مسئلے کے لیے میں نے عرض کیا کہ اگر اتنا ہو تو, اگر اتنا نہیں ہے, اس سے کم ہے, تو وہ مائع قلیل کہلاتا ہے. یہ 225 اسکوائر سے کم اگر ہے تو وہ مائع قلیل یعنی تھوڑا پانی کہلاتا ہے. تو اس کے لیے تو پھر یہی ہے کہ وہ جو بھی چیز گری ہے ناپاک اس کو نکالا جائے گا, اور پھر اس پانی کو جو ہے وہ نکال کر پورا پانی خالی کر کے پھر 3 دفعہ اس ٹینک کو اچھی طریقے سے دھویا جائے گا. یعنی پھر اس کو پانی کو بہنے دے, جو آپ دھو رہے ہیں, دھلائی کر رہے ہیں اس کی, وہ ایک دفعہ دھلائی کر دی, پھر دوسری دفعہ دھلائی کر دی, پھر تیسری دفعہ دھلائی کر دی, اور پھر وہ پانی بہہ گیا. اب بھرائی کر لیں, اب پانی بھر لیں, تو اب بالکل تسلی بخش ہو جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اتنا پانی تو آتا ہی نہیں ہے, کہ اب آپ ہمیں خالی کروا رہے ہیں, پھر دھلائی بھی کریں, پھر بھریں اس کو, اتنا تو پانی نہیں آتا علاقے میں. بعضوں کا جن علاقوں میں مسئلہ ہے, اس کا پھر حل یہ ہے کہ وہ 2 طرفہ پھر پانی کو جاری کر دیں. مطلب اس ٹینک میں جہاں سے پانی آ رہا ہے وہ بھی کھول دیں, اور ادھر جہاں سے نکل رہا ہے وہاں سے بھی کھول دیں. کچھ دیر تک پانی کو بہنے کی کیفیت میں رکھیں کہ اندازہ ہو جائے کہ اتنا پانی اس کے برابر. یعنی اگر ان کو دھونے کے معاملے میں مشکلات تھی, تو کہ دھونے کے لیے ان کو اسباب میسر نہیں تھے, تو پھر وہ پانی کو بہنے کی کیفیت میں کر دیں, اور ایک اندازہ ہو جائے کہ اچھا خاصا پانی ہے, اس کے لگ بھگ جتنا تھا اتنا کم از کم بہہ چکا ہے.
ٹھیک ہے، اور تقریباً اب پانی کا جو رنگ ونگ وہ نارمل ہو گیا ہے، ذائقہ بھی ٹھیک ہے، تو اب وہ باقاعدہ دھلائی ولائی کا معاملہ معاف ہو جائے گا، کیونکہ اپنے بہتے پانی کے حکم میں کر دیا ہے، تو یہ بھی پاک ہو جائے گا۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں، بہرحال اس کے عام طور پر یہ مسائل پوچھے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام مسائل کو یاد رکھنے، ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جی باقی یہ دو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں۔ سردیوں میں اگر یہ قطرے آنے کا معاملہ ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ چاہے سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں، قطرے آنے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک نماز بھی 4 فرض ادا کرنے کا اتنا وقت نہیں میسر آتا پاکیزگی کے ساتھ، اور قطرے ہی قطرے جاری رہتے ہیں، جن کو ویسے بھی بیماری ہے، کمزوری کی وجہ سے، مثانے کی کمزوری ہے، کوئی بھی ہے، یا بڑھاپے کی وجہ سے، تو اگر وہ قطرے اس حد تک پہنچ جائیں ان کا تسلسل کہ وہ ایک فرض نماز بھی ادا نہیں کر سکتے، اس پورے ٹائم میں ادا نہیں کر پاتے، وہ تو ان کو معذور شرعی کہتے ہیں، ان کے لیے پھر معافی ہے، وہ بس اسی حالت میں پھر نماز پڑھ لیں، پھر ان کو صرف وقت چینج ہونے پہ وضو کرنا پڑے گا، باقی اس پورے وقت کے لیے وہ وضو کافی ہے ان کا، بشرطے کہ کوئی اور سبب نہ پایا جائے، اس سبب سے بہرحال نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جس کو اتنا مسئلہ نہیں ہے، قطرے آتے ہیں، بعض لوگوں کو جیسے واش روم گئے تو کچھ دیر تک آتے ہیں، پھر اس کے بعد صحیح ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی پھر معافی نہیں ہے، وہ نماز بے شک تھوڑی لیٹ کر دیں، اور قطرے وغیرہ جو ہے ان کو چند قدم چلنے سے ان کو اندازہ کہ صحیح ہو جائے گا، کچھ دیر بعد صحیح ہو جائے گا، تو وہ پھر یا تو واش روم ہی بعد میں جائیں، مطلب پہلے نماز پڑھ لیں، جیسے جماعت نکلنے کا اندیشہ ہے تو وہ واش روم ابھی جائیں نہیں، کیونکہ واش روم گئے اور پتہ چلا قطرے شروع ہو گئے، اور وہ آدھے گھنٹے تک پتہ چلا سلسلہ رہتا ہے، ایسے بھی مریض ہیں۔ یعنی 2 طرح کے مریض ہیں، ایک تو وہ کہ جن کے ساتھ مسلسل مسئلہ ہے، معمولی سا وقفہ آئے تو آئے ورنہ نہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو کچھ نہ کچھ مطلب ان کے ساتھ آسانی ہے، تو ان کا حکم الگ الگ ہے۔ جن کے ساتھ آسانی والا معاملہ ہے تو وہ اس ٹائم نماز نہ پڑھے، جب پاکیزہ ہو تو تب ہی وہ نماز ادا کریں اور صحیح پراپر وضو کر کے۔ اچھا کپڑوں کا مسئلہ ہے کہ اس کے اندر پھر وہ کوئی چیز پہن کے رکھیں تاکہ قطرہ ادھر لگے، کپڑے آپ کے بچے رہیں گے اس سے۔ اچھا ایک مسئلہ ہے کہ کیا کچھ اپنی دکان یا مکان کرائے کے لیے بیوٹی پارلر کو دے سکتا ہے یا نہیں، رہنمائی فرمائیں۔ یہ گمبھیر صورتحال ہے یہ۔ اصل میں بیوٹی پارلر کا جو کام ہے وہ سارا کا سارا ناجائز بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر البتہ وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں شریعت نے کچھ پابندیاں ہیں، ان کو وہ فالو نہیں کرتے، تو وہ ان کا ذاتی پھر وہ گناہ کہلائے گا، جو ذاتی ان کی غلطی کہلائے گی۔ فی نفسی اگر انہوں نے بیوٹی پارلر کے لیے دیا ہے تو کچھ احتیاطوں کے ساتھ، احتیاط سے مراد ہے کہ بھائی آپ یہ بے حیائی والی تصویریں بڑی بڑی لگا دیتے ہیں اور آتے جاتے نظارے ہوتے ہیں یہ خواہ کے، تو یہ اس طرح کا کام نہیں کریں گے، تو اس طرح کی کچھ پابندیاں ہونی چاہیے۔ یہ فوٹو اسٹوڈیو والے بھی اس طرح کی بے حیائی والی تصویریں خواہ لگاتے ہیں، حالانکہ کیا آپ مجھے بتائیں کہ رزق ملنا جو ہے کیا ان بے حیا اور برہنہ عورتوں کے مطلب نمائش پر رکا ہوا تھا رزق؟ یعنی جو کیا رب اللہ بے حیائی پر رزق عطا فرمائے گا کسی؟ رب تو حیا پہ رزق عطا فرمائے گا نا، یہ سوچنا چاہیے، مگر ایسی ایسی تصویریں لگا دیتے ہیں۔ تو یہ بیوٹی پارلر کو دینا ہے اپنے یا کسی اور کو دینا ہے تو یہ کچھ اپنی آپ ان شرائط کے ساتھ دیں تاکہ ٹھیک، باقی اندر چلے وہ جو ان کی کچھ چیزوں پہ جیسے ممانعت تھی مگر وہ کر رہی ہیں تو وہ پھر ان کا گناہ ہے، وہ اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ اچھا اور اس کے علاوہ یہ کہ کوئی شخص جماعت میں شامل ہوا، قرات نہیں ملانی، تکبیر اولا، امام صاحب رکوع میں سجدے میں ہے، نمازی کو کیا کرنا چاہیے؟ امام صاحب اگر رکوع میں ہے تو ظاہر ہے آ کر پہلے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرے، صرف اللہ اکبر کی مقدار سیدھا کھڑا رہے، ثنا نہ پڑھے۔ ابھی بعض لوگ ثنا پڑھنے لگ جاتے ہیں، امام صاحب ادھر رکوع میں اور آپ ادھر ثنا شریف پڑھ رہے ہیں تو یہ کیسے رکوع ملے گا پھر آپ کو؟ لہذا پہلی بات ہے کہ بھاگتے ہوئے بھی نہ آئے، جیسے امام صاحب رکوع میں گئے یا جانے والے، ٹھیک ہے، تو ادھر سے آپ نے دوڑ لگائی تو یہ بھی غلط ہے، دوڑ نہ لگائیں۔ حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آپ اطمینان سے آئیے، جو مل جائے وہ پڑھیں، جو نہ مل پائے تو وہ امام کے سلام کے بعد ادا کریں، تو دوڑ نہ لگائیے۔ پھر اگر آپ قریب ہی تھے اور رکوع میں امام صاحب گئے اور آپ بھی شامل ہو گئے تو شامل ہونے کا طریقہ یہ کہ آپ سیدھے کھڑے ہو کے اللہ اکبر، ہاتھ لٹکا دیں، بے شک باندھے بھی نہیں، کیونکہ اب باندھنے کا فائدہ نہیں ہے نا، کیونکہ امام صاحب کچھ پڑھ ہی نہیں رہے۔ ہاتھ کب باندھے جاتے ہیں؟ جب امام کچھ تلاوت کر رہا ہو تو ہے یہ ہمارے کانسیپٹ ہے، رکعت باندھنا کہتے ہیں اس کو، جیسے ہاتھ باندھے تو کہتے ہیں باندھ دی رکعت میں، یہ باندھنا نہیں ہوتا بلکہ اللہ اکبر کہا تو رکعت شروع ہو گئی، تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے، قیام بھی ضروری ہے، ایک لمحے کے لیے مطلب اللہ اکبر کی مقدار آپ سیدھے کھڑے ہیں، آپ نے بس صحیح اللہ اکبر کہا تو قیام بھی ادا ہو گیا، پھر اگلا اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی اللہ اکبر میں کھڑے بھی نہیں ہوئے، سیدھے آپ نے جناب علی رکوع میں ہی گئے، ایسے آ کے جھکتے ہیں بعض لوگ سیدھے رکوع میں، کیا ٹیکنیک ہوتی ہے ان کے پاس، بڑی مہارت سے آتے ہیں لوگ، تو میرے بھائی مہارت ہے اپنی جگہ ہے لیکن یہ قیام ہی نہیں ہوا
تکبیر تحریمہ بھی پتہ نہیں ہوئی تو نماز کیسے ہو جائے گی شروع؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے نہیں. اگر اتنی جلدی ہے تو پھر آپ نے وضو بھی کیوں کیا ہے؟ بغیر وضو کی نماز میں آ جاؤ. پھر وضو کا تکلف بھی کیوں فرمایا آپ نے؟ کیونکہ اگر اتنی جلدی ہے تو لہٰذا جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ ہم پھر جس طرح بھی چاہے شامل ہو جائیں. شریعت کے طریقے کے مطابق ہی شامل ہوں گے تو شمولیت کہلائے گی. اچھا جی، سجدے میں تو ٹھیک ہے، آپ نے اللہ اکبر کہہ کر قیام کیا، پھر اگلا اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں آپ چلے جائیے، لیکن یہ رکعت شمار نہیں ہوگی کیونکہ امام سجدے میں تھا. ٹھیک ہے. سب عورتوں کی جو حیض اور نفاس کی نمازوں اور روزے کا حکم ہو رہا. جی، عورتیں جو ہے حیض اور نفاس کے اندر جو ہے وہ جب ان کی نمازیں رہ جائیں گی تو نمازیں معاف ہیں، روزے رہ جائیں گے تو روزوں کی قضا کریں گی، کیونکہ اس کے لیے شریعت میں آسانی کے سال میں ایک دفعہ روزے آتے ہیں تو پورے سال میں قضا کر سکتی ہیں. نمازیں ہر مہینے اگر ان کے ذمہ آتی رہیں گی تو وہ اتنی بڑی تعداد ہو جائے گی کہ ان کے لیے وقتی پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، بچوں کو پالنا، یہ سارے وقتی، تو وہ اتنی قضائیں ان کے ذمہ آتی رہیں. تو شریعت میں تخفیف اور آسانی فرمائی، نمازیں ان کے لیے معاف کر دی، بالکل معاف کر دی، ان کی قضا بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ یہاں تک لکھا فقہا نے کہ اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی تھی اور اسی دوران ناپاکی اور حیض شروع ہو گیا تو بس وہ نماز ٹوٹ گئی، وہ نماز بھی معاف ہے اس کے لیے، وہ نماز بھی معاف ہے، یعنی بعد میں بھی قضا نہیں ہے اس کی، الا کہ نفل پڑھ رہی تھی تو نفل کی قضا کرے گی کیونکہ نفل توڑنے پر قضا لازم ہے. اچھا جی، درود شریف بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی بالکل پڑھ سکتے ہیں، بس منہ مطلب ایسا کوئی بدبودار نہ ہو، جیسے پیاز کھائی ہوئی ہے اور کوئی مسئلہ ہے تو منہ جو ہے پاک صاف ستھرا ہو تو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ چلتے پھرتے درود پڑھتے ہیں، صحیح ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ اگر کسی آپ ناپاکی کی جگہ سے گزر رہے ہیں، بو آ رہی ہے، تو وہاں تو آدمی بات کرنا گوارا نہیں کرتا، وہاں درود نہ پڑھے. پھر اس ناپاکی بدبودار جگہ سے کچرا آتا ہے جیسے اکثر، تو وہاں سے گزر جائے، پہلے نارمل جگہ آ رہی پھر پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی، بچوں کا پیشاب کپڑوں وغیرہ پہ لگ جائے، بالکل چھوٹے بچوں کا پیشاب ہو یا بڑوں کا ہو، ناپاک ہی ہے، بالکل اس کو ناپاکی کے درجے میں رکھا جائے گا، اس کپڑے کو پاک کرنا پڑے گا. خواتین بچوں کو اٹھائے ہوتی ہیں، مرد حضرات تو بچے پیشاب کر دیتے ہیں تو اس کو دھویا جائے گا اچھے طریقے سے. بعض عورتوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ جو شیرخوار بچے ہیں ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہے. ہاں، یہ بھی سمجھا جاتا ہے، بالکل جو چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، بلکہ میں آپ کو عرض کروں کہ پیشاب تو پیشاب ہے، وہ تو ہے ہی ناپاک. چھوٹے بچوں کا ہوئے کسی دودھ جو نکال دیتے ہیں، خواتین دودھ پلا رہی، ایک دم ان کو قے آ گئی بچے کو، چھوٹے بچے کو، اکثر اس کو پاک، جب پیشاب تک پاک سمجھ رہی ہیں عورتیں ان بچوں کے، تو قے کو تو کہیں گے یہ تو دودھ ہے، ہمارا ہی دودھ ہے. لیکن نہیں، جو دودھ جا چکا تھا اندر، ایک تو چلے گلے سے آ گیا، ٹھیک ہے، وہ والا تو پاک ہے. جو پیٹ میں جا چکا تھا اور اب قے کی اس نے، تو یاد رکھیے گا کہ یہ ناپاک ہے. اس کی وجہ سے کپڑا بھی عورت کو دھونا پڑے گا، جس آستین پہ یا کہیں بھی گرایا اس نے وہ لازم ہے. تو دودھ ناپاک ہو جاتا، وہ جو اندر قے بن گیا نا، اب تو وہ دودھ رہا نہیں، قے بن گیا، وہ خود کی اپنی قے بھی ناپاک ہے، جو منہ بھر آ جائے وہ ناپاک ہے. تو اسی طریقے سے بچے قے کر جائیں، تھوڑی بہت ہو تو چلے، لیکن اگر وہ باقاعدہ پھیل گئی ہے تو پھر اس کو دھونا پڑے گا. اچھا جی، اگر کپڑے پر چلیے باقی مسائل پھر انشاءاللہ کچھ تفصیل ہے اس میں تو آئندہ شامل کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعائے خیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا ارحم الراحمین، اس میں پروگرام کو، نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس میں جو کچھ بیان کیا گیا، سنا گیا، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اس کا جذبہ عطا فرما، اور اس لیے باقاعدہ مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جو بھی اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں جو احباب ماشاءاللہ، ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما. جن احباب نے اس کا انتظام کیا، انعقاد کیا، جو تشریف لائے، سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما، اور جو تعاون کرتے ہیں ان کے تعاون کو بھی قبول فرما، اور ہم سب کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا قبول فرما، سب کے رزق میں روزگار میں برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اور مولا کریم یا ہمارے بالخصوص دعا کیجیے ہمارے شاہ صاحبان جو ہے کاشف شاہ صاحب اور آصف شاہ صاحب، ان کے والد محترم کی ہم قریب برسی بھی آ رہی ہے جمعے کے دن. سید عاشق حسین شاہ صاحب کی دعا کیجیے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اللہ پاک بلند فرمائے. ہمارے خبیر علامہ عبد الوحید صاحب کی والدہ کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور اویس بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اویس نامی لڑکے کا، تکلیف میں ہے، اللہ پاک اس بچے کو شفا عطا فرمائے، اس لڑکے کو اللہ صحت عطا فرما دے، اور جو بھی لوگ تکلیف میں کہیں بھی ہیں، اسپتالوں میں، گھروں میں، زیر علاج اللہ شفا عطا فرمائے. ملک منظور احمد کے لیے، نیاز محمد خان نیازی، شفیق بھائی کے والد،
اور جناب رؤف بھائی کی اہلیہ، آفتاب صاحب کے مرحومین، بابر بھائی کی دادی، ان سب کے لیے دعا کی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو بیمار ہے اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ آج کل یہ بیماریاں بہت وائرل ہو رہی ہیں، بخار مختلف قسم کے آ رہے ہیں، اللہ سب کو محفوظ بھی رکھے، اور جو مبتلا اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، سب کے اللہ پاک گھروں میں رزق میں برکت عطا فرما دے، اور جن کے یہاں جو بھی اولاد ہے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور ہماری دعا اللہ پاک سب کے حق میں قبول فرمائے، پوری امت کے لیے، پورے ملک و وطن کے لیے اللہ پاک قبول فرمائے۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، لا اله الا الله محمد رسول